والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قابل احترام صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی، لائق تکریم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سالانہ انجمن کے اس خوشگوار موقع پر آپ سب کے سامنے چند الفاظ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے. آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن بدعات و خرافات ہے، جس میں دور حاضر مسلمان مبتلا ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہو زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سب اپنے ٹھہرائے شریک کو پکار رہے ہیں وہ بہت زیادہ مقامات کے پیروں ہیں اور محض القلے دوڑا رہے ہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے دین کو ایسی بات کی ایجاد کی جو دین سے نہ تو مردود ہے. میں حیران و پریشان ہوں کہ کن کن بدعات کو بیان کروں، سماج میں پھیلے ہوئے بدعات و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرک پر روشنی ڈالوں. سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. آج کا انسان شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ پیشانے جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی تھی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. لوگوں میں شرک ریزی بے دجال خالص توحید سے دوری ہوتی جا رہی ہے. دعویٰ ایمان کا شرک میں گرفتار ہے. مشکل وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو پکارا جاتا ہے، ان کے لیے نظارہ پیش کیا جاتا ہے اور اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کوئی عبدالنبی نام رکھتا ہے، کوئی بخش نام رکھتا ہے اور گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دربار میں ہماری سفارشی وکیل ہیں. نہایت افسوس ہے کہ ان کی بیوقوفی پر، جبکہ قرآن میں صاف سے فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. ایک ہی حصے کرو ہزار بدعات و خرافات میں مبتلا ہے. تیجا 10واں 40واں ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے وفات کرایا جاتا ہے. یاد ہو گیا وفات کی خوشی منانا محبت کے عام نہیں عداوت کی دلیل ہے. اظہار ثواب کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، اس پر فاتح خوانی ہوتی ہے. جبکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پر اس کا وجود نہیں ملتا. تابعین کے زمانوں سے خالی ہے تو پھر کیا ہو جائے گی. ہم ان اعمال شرکیہ اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں. مسلمانوں سمجھو تو پر کا پتہ چاک کرو. آج جو ساری دنیا کے اندر علماء کا لیل خوار ہے، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن تعلیمات کو بھلا دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا کام ہمیں مل جائے تو تمام خرافات اور اعمال شرک کو ختم کر کے توحید پر گامزن ہونا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا کام ہمیں مل جائے تو تمام خرافات اور اعمال شرک کو ختم کر کے توحید پر گامزن ہونا ہوگا. اس لیے کہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم پر آتا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نازک فطرت کو خالص توحید کو اپنا شعار بنائے، ہمارے شرک سے اجتناب کو اختیار کرے. اگر ہم نے ایسا کیا، علم دروازہ بلند کیا، امت کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی، باطل عقائد کے درجے میں دھسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا تو یقیناً کامیابی ہمارا آگے بڑھ کر استقبال کرے گی اور وہ اس کے رسول کی نظر نصیب ہوگی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدہ دیتا آپ کو نجات. اب آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے بچا اور صراط مستقیم پر چلا اور جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. حضرات، یہ آمنہ بنت تہذیب جو شرک و بدعات کے موضوع پر آپ کے سامنے لفظ کی، ان کے بعد نمبر ہے ایمن بنت عبدالقیوم کا. میں انہیں دعوت دوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کو وضاحت کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
President of the association, honorable judges, kind and respected teachers and esteemed guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this pleasant occasion of the annual association, it is a matter of great pride for me to say a few words. Before all of you, my topic is what is Ramzan. Dear friends, the month of Ramzan is the holiest one in the Islamic calendar and begins with all its social, moral and spiritual blessings. This annual observance is regarded as one of the 5 pillars of Islam. The month of Ramzan is not like any other month. Its purpose is to rid man of those habits he has accumulated throughout the rest of the year. It is a month that prepares man for the remaining 11 months by teaching his discipline and self-control. This is a month of reformation and self-reflection where a believer can ponder over spirituality and piety and bring a change for the better. The Prophet Abu has clearly stated, "Man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Whoever does not give up living and evil actions, then Allah is not in need of his leaving his food and drink. Sahih al-Bukhari. Allah Ta'ala has granted us a tremendous gift in the form of Ramzan, whose every aspect is full of mercy. Every action, whether more weight in this month, thus charity is virtuous in this month and injustice is an evil at all times but is more in these days. Reciting Quran is a commendable deed whole year around, but during the fast it assumes a far greater significance. Allah said in the Holy Quran, "Ma jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa ma jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun." Surah Al-An'am verse 160. It means whoever comes with good deed will have 10 times the like thereof, and whoever comes with an evil deed will not be recompensed except the like thereof, and they will not be wronged. Sheikh Ibn Baz, his perspective, the good and the bad are multiplied by the places of virtues Makkah, Medina, Baitul Muqaddas and is the mosques, and by the good times such as Friday, sacred month and Ramzan. As for multiplying, the good is not disputed. As for evil, it does not multiply by quantity, but it multiplies in the way, in the virtuous time and the virtuous place. Holy Quran was first revealed in the month of Ramzan. Allah said in Surah Baqarah, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Surah Al-Baqarah verse 183. It means the month of Ramzan in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clean proofs of guidance and criterion. Fasting in the Ramzan sincerely out of the faith and in the hope of reward, we will be forgiven all our previous sins. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man sama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sunan Nisai. This is regarding Minas is not major. Umrah in Ramzan is equivalent to Hajj. Makil narrated that the Prophet said, "Umratun fi Ramadan ta'dilu Hajjah." Ibn Majah. It means Umrah during Ramzan is equal to Hajj. Thus narrated Aisha, Allah Messenger used to practice itikaf in the last 10 nights of and used to say, "Taharraw laylatal qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan." Look for the night of Qadr in the odd nights of the last 10 days of Ramzan. In the sum and substance, the month of Ramzan has been made so that mankind can take benefit of the merits and blessings contained within to change themselves for the better, and by doing so create a bond with Allah that will continue throughout the 11 remaining months. May Allah keep us at an arm's length from evil's hand. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, tabarakallah. She's girl was speaking about what is the Ramzan, and we have listened his lectures. This is very fine and very good, fantastic lecture. हम आप यहाँ पर बैठे एक बेहतरीन खुतबा सुन रहे थे, बेहतरीन अंदाज में इस बच्ची ने अंग्रेजी ज़बान में रमज़ान के ताल्लुक से बेहतरीन अंदाज में खुतबा दिया। बातें तो हमारे सरों से उतर गई, लेकिन ये
مدرسہ ہے جہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اس خاک میں اتنی پائیداری ہے کہ یہ خاک اگر اپنے اوپر آ جائے تو انگریز بھی بن سکتا ہے, عربی بھی بن سکتا ہے. یہ خاک کا بنا ہوا پتلا اگر چاہے تو دنیا کے اندر موجود سنسکرت زبان میں تبدیل کر سکتا ہے. یہاں پر موجود طلبہ اگر چاہے تو وہ مراٹھی میں جو مراٹھی زبان میں آپ سے باتیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ یہاں پر اردو عربی کے ساتھ ساتھ اصلی زبان پر بھی توجہ ہے. یہاں انگریزی میں سکھائی جاتی ہے, یہاں ہندی بھی پڑھایا جاتا ہے, یہااں مراٹھی کا بھی چلن ہے, یہاں اردو اور عربی تو ہے ہی ہے. تو ہمارے گارجین اور والدین یہ نہ سمجھیں کہ ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان کے مستقبل کو کامیاب نہیں بنا رہے, ان کے مستقبل کو تعریف کریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اس مدرسے میں بھیج کر اپنے بچے کو جہاں دین کی تعلیم دے رہے وہیں دنیا کی بھی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دے رہے. دیکھیں اس بچی نے ثابت کر دیا کہ ہم انگلش زبان کو بھی پڑھتے ہیں, بولتے ہیں اور لکھنا پڑھنا اور بولنا اور تقریر کرنا بھی جانتے ہیں. اللہ اس بچے کے حوصلے کو بلند رکھے. اس کے بعد میں دعوت دوں گا منتشا بنت محمد سلیم کو. وہ آئیں گے اور یہ 100 کلاس کی طالبہ ہے, اطاعت رسول کے اوپر اپنا تقریر پیش کریں گے. منتشا بنت محمد سلیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قابل احترام صدر انجمن, قابل قدر حکم صاحبان, قابل قدر مہمانان گرامی, میرے معزز اساتذہ اکرام, میری ہم مکتب کی سہیلیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ انجمن کے خوبصورت موقع پر آپ سب کے سامنے چند الفاظ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے. میرا موضوع سخن ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کچھ عرض کرنے حاضر ہوئی ہوں, لیکن میں پہلے یہ عرض کروں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. محمد کی محبت جان امام, محمد کی محبت جان امام, محمد کی اطاعت شان امام. نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فکر و عمل اور سیرت و اخلاق, تہذیب و تمدن, دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے اعلیٰ مراتب پر فائز کیا تھا. ایسے کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ نے نہ صرف دنیا انسانیت کے گیسو سوارے بلکہ جنات کو بھی راہ ہدایت دکھائی اور جانوروں تک پر رحم کرنا سکھایا. گالیاں سن کر اور پتھر کھا کر دعائیں دیں. اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم. یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں. بلغ العلا بکمالہ صلوا علیہ وآلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے تھے اس زمانے میں دنیا کفر و شرک میں لطپت تھی. دنیا میں بد اخلاقی اور بد کرداری عام تھی. نجی اور انفرادی زندگیاں ہو یا خاندانی اور گھریلو زندگی, معاشرتی اور سماجی حالات ہو یا معاشی اور سیاسی میدان, ہر ایک میں بھیانک اندھیرا چھایا ہوا تھا. آنکھیں رکھتے ہوئے لوگ اندھے ہو رہے تھے, کان رکھتے ہوئے بہرے بن گئے تھے, زبان رکھتے ہوئے گونگے تھے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں, وہ واپس نہیں ہوں گے, اپنے باطل کو نہیں چھوڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و عمل کی وہ قندیل روشن کی کہ دنیا روشن ہو گئی. عقائد اور اعمال کا وہ آفتاب و مہتاب چمکایا کہ سارا عالم جگمگا اٹھا. انسان بن گئے اور آدمیت آ گئی. کشف الدجى بجماله صلوا علیہ وآلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کا ختم المرسلین ہونا, آپ کی جامع کمالات اور
اور سیرت النبی کے جلسے منعقد کر دینے اور دھواں دھار تقریروں سے آپ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے لیکن اسے نبھانا اور پورا کرنا بہت مشکل ہے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے جو محتاج ثبوت ہے. میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم تم میں کا کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے, اپنی ماں اور باپ سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, بلکہ تمام لوگوں سے بھی زیادہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ کسوٹی جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ہے بھی کہ نہیں, یہ ہے وہ معیار اور میزان جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے دل میں کیسی ہے اور کتنی ہے. زندگی کے ہر موڑ پر, ہر کام اور ہر بات میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس طرح کیا جائے یا اس طرح کیا جائے. اس سوال کا ایک جواب تو دنیا والوں کی طرف سے ہوتا ہے, آدمی کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے, اپنی برادری یا قوم کی طرف سے ہوتا ہے, اپنے دوست, احباب اور گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرا جواب اللہ اور رسول کی طرف سے ہوتا ہے. ہر ایسے موقع پر اگر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے محبت ہے اور سب سے زیادہ ہے, اور اگر وہ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کہنا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ میں وہ ہرگز سچا نہیں ہے. چاہے وہ ہر وقت محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتا ہو, اور چاہے وہ ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتا ہو اور روزانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کیا کرتا ہو. اطاعت رسول اس قدر اہم اور عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیروی ہی ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رکھے یا یہ ماجد روزی کا شعر ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رکھے یا اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے, یا یوں کہہ لیجیے کہ جو شخص رسولوں کی روایت کو رکھے یا اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. یہ رکھیے منتشا بنت محمد سلیم اطاعت رسول پر ماشاء اللہ تبارک و تعالی بہترین انداز میں پیش کی ہے. اس کے بعد میں عفیفہ بنت عمران کو جن کا عنوان ہے اس سکتوں کے عوض میں کو سیاہ ملے یہ آئے اور اپنے موضوع بتائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سورة النور آیت نمبر 31. قابل احترام صدر انجمن, قابل قدر حکم صاحبان, معزز مہمانان گرامی, لائق تکریم اساتذہ کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سالانہ انجمن کے اس خوشگوار موقع پر آپ سب کے سامنے چند الفاظ کہنا میرے لیے باعث فخر ہے. میرا موضوع ہے چند سکوں کے عوض میں کرسیاں ملنے لگیں. ان مسائل میں ہے کچھ ظرف نگاہی درکار. یہ حقائق ہے تماشائے لب بام نہیں. معزز سامعین, اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے.
اس نے عالم انسانیت کو ایسا پرسکون ماحول اور پاکیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا ہے کہ دنیا تا قیامت ایسی مثال قائم نہیں کر سکتی۔ مذہب نے سارے جرائم، منکرات، معاصی اور فحش کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور جملہ بد اخلاقی و بدتمیزی اور بے حیائی کو بالکل یہ حرام قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود موجودہ سماج میں بے حیائی عروج پر ہے۔ گھر، دکان، مکان، میدان اور سفر حضر ہر جگہ بے حیائی اور بے غیرتی پھیل رہی ہے۔ دور حاضر کی نام نہاد مسلمان عورت بے حیائی و عریانت کے آخری مراحل سے گزر رہی ہے اور اسی وجہ سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس مسئلے پر کوئی چیز اہم نہیں ہوتی جو لٹ جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتی۔ معاوضہ چاہے جتنا بھی ہو، مجرم کی سزا چاہے جتنی بڑی اور سخت ہو، ایک عورت کی لوٹی کا عزت کی تعافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ نئی نسل کو آزادی رسوا کا سے سمجھا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو جو آزادی دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آزادی نہیں ہو سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی عقلوں پر پردہ پڑ جائے، جن کی آنکھوں کی بصیرت چھن جائے، انہیں سمجھائے کون؟ آج نئی نسل آزادی رسوا اور اسلام کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ خطرے کا بادل ان کی عزت پر ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، کیونکہ آج نیک وہ ہے جسے گناہ کا موقع نہ ملے۔ اس زمانے میں کسی سے بھی نیکی اور شرافت کی امید کرنا سمندر میں موتی تراشنے کی مانند ہے۔ اس کے باوجود لڑکیوں کا بے وقت اکیلا تنگ و تاریک راستوں میں سفر کرنا اور باریک لباس سے زیب تن کرنا خطرے کو دعوت دیتا ہے۔ دراصل آج کی لڑکیوں میں خود اعتمادی اور خود سرے کی حدت بڑھ گئی ہے۔ آج فیشن زالہ لباس ہے۔ آج جو فیشن پرست دختر ہوا اور حیا کو طاقت پسندی اور آزادی نساء کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ انہیں دنیا کی ساری باتیں سائنس، سقراط، افلاطون کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہی بات اگر اسلام کے حوالے سے کی جائے تو نہ جانے کیوں ان کے بدن میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ معزز سامعین، عورت کا دائرۂ کار اس کا گھر ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے اہل خانہ کی خدمت کو بحسن خوبی انجام دے، اور اگر سخت ضرورت ہو تو وہ گھر سے باہر نکلے، اپنے جسم کو مکمل چھپائے، حجاب و نقاب پہنے، زمین پر پیر ٹھکانا چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اے عورتوں اپنے پیر کو زمین پر نہ مارو کہ چھپی زینت تمہیں اور ظاہر ہو جائے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ دور جاہلیت سے بدتر ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ خواتین حجاب و لباس کے سلسلے میں بہت واضح غلطیاں انجام دے رہی ہیں، جیسے باریک اور چوسے لباس پہننا، چمکدار حجاب یا پھر حجاب پہن کر چہرہ ہاتھ اور پاؤں کھلا رکھنا وغیرہ۔ معزز سامعین، آج عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بھرپور کوشش میں لگی رہتی ہے، چاہے اس کے لیے اپنے ضمیر اور اخلاقوں کے در کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اس کے لیے انگیا لباس ہی کیوں نہ پہننا پڑے، لالی، پاؤڈر، کریم اور دیگر چیزوں کا غیر شرعی جگہوں میں استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جبکہ انہیں چیزوں کی وجہ سے شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا چند سکوں کے عوض میں کرسیاں ملنے لگیں، چند سکوں کے عوض میں کرسیاں ملنے لگیں، مرد کے شانہ بشانہ عورتیں چلنے لگی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے اڑیا لباس پہنا کر گھر سے باہر جانے دیتی ہیں، اس سے جسم کا آدھا حصہ کھلا ہی رہتا ہے، اور وہ ایسے ہی بازاروں چوراہوں میں گھومتی اور دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن سنت سے کچھ نہیں نظر آتا تو کم از کم جس مغربی تحریک کی تقلید میں وہ ہندوستان کی فضا کو مقدر کر دینا چاہتی ہیں، اس حقیقت کو پہچان لیں، وہاں کی سزاؤں پر کان رکھ لیں۔ جہاں پولیس یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا، جہاں یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ مرد جنگی کی آگ اور عورتیں باورچی خانہ کی آگ جلانے کی زیادہ اہل ہیں۔ معزز سامعین، آج کی عورت گھر کے اندر اپنے اہل خانہ سے پردہ کرتی ہے، گھر سے نکلتی ہے تو برقع لگا کر، لیکن جو ہی ذرا دو چار قدم باہر نکلتی ہے چہرے سے نقاب اٹھا کر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے لگتی ہے۔ اس عریانیت اور بے حجابی کو دیکھ کر مولانا ذاکر ندوی نے اشعار کہے ہیں، مسلمان عورتیں اس دور میں کتنا بہکتی ہیں، مسلمان عورتیں اس دور میں کتنا بہکتی ہیں، یہ بازار چمن میں کتنا اڑتی اور چہکتی ہیں، بہت کچھ گھر کی خلوت میں تو آتا ہے حجاب ان کو، بہت کچھ گھر کی خلوت میں تو آتا ہے حجاب ان کو، مگر بازار میں ایک بوجھ لگتا ہے نقاب ان کو۔ جبکہ عورت کے اصل معراج یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر قوم و ملت کو صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسے سکوت فراہم کرے، خود کرسی عدالت پر بیٹھنے کے بجائے معاشرے کو دیانتدار قاضی عطا کرے، خود ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بجائے قوم کو نیک اور عادل حکمراں فراہم کرے۔ عورت کے گھر میں بیٹھے رہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے پابند سیاسی بنا کر رکھا ہے، بلکہ بوقت ضرورت باپردہ ہو کر ضروریات زندگی تکمیل کے سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔
لیکن آج ہماری طرف سے غیرت و حمیت سوچنے و سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی. اس سے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسلام کی شاہراہ پر چلنا ہوگا. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنے اور مکمل پردہ کرنے کی توفیق دے اور ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلائے اور جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ناصر جزاک عفیفہ بنت عمار سے یہ تقریر سے خوش ہو کر کے ان کے والدین نے انہیں تقریر کا انعام دیا ہے اور اسی طرح بادشاہ بنت سلیم کی تقریر سے خوش ہو کر کے ان کے والدین نے انہیں تقریر کا انعام دیا آئے وہ اپنا انعام دیا. اس کے بعد میں دعوت سفر مکرمیہ بنت کلیم اللہ کو لائے اور اپنے موضوع کے ساتھ ان کا موضوع کو لٹکائیں گے. السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 32. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. قابل احترام صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، قابل قدر مہمانان گرامی، میرے معزز اساتذہ کرام، میرے مکتب کی سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ انجمن میں میں ایک ایسے فتنے کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں جو مسلم نوجوانوں کے ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے، جو امت مسلمہ کے مستقبل کو تاریکی میں ڈھکیل رہا ہے. وہ فتنہ ہے ویلنٹائنس ڈے. جیسے کہ آج وہ دن ہے جسے محبت کا دن کہا جاتا ہے، در حقیقت شرم و حیا کے جنازے کا دن ہے. کیا یہی محبت ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بنائیں؟ یہ دن محبت کے اظہار کے لیے منایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت سچی ہے؟ کیا یہ محبت اسلامی تعلقات کے مطابق ہے؟ ایمان کی بشاشت جب دل میں رچ جائے تو دل کو سینے سے الگ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی جڑ اکھاڑا نہیں جا سکتا. تاریخ گواہ ہے کہ آگ کے انگاروں پر پشت کے بل لٹا دیا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا، جسم دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن توحید کے مت والے ٹس سے مس نہ ہوئے. ارتداد کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوئی، مگر موجودہ دور میں ارتداد کی کھیتی لہلہا رہی ہے. ایک ایکٹیوا گاڑی پر ایمان لٹ جاتا ہے، ایک لیپ ٹاپ پر توحید نیلام ہو جاتی ہے، ایک 10,000 کی جاب ضمیر کی قیمت بن جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ مسلم ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی لڑکیوں کی کوکھ سے مشرکوں کی نسل جنم لے رہی ہے؟ پھر یہی لڑکیاں جھوٹے عاشقوں سے لٹنے کے بعد جب جنسی بازار بنا دی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز میں رو رو کر اپنی قوم سے گوہار لگاتی ہے تو ہمارے غیرت کا آئینہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن دینی تعلیم سے انہیں دور رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. مسلم کی قوم تاریخ کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہی ہے. لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پھیرے لے چکی ہیں. ان کے گلوں میں ان کے نام کا منگل سوتر ہے، ان کے مانگوں میں ان کے نام کا سندور ہے. والدین نے جس غیر اسلامی ماحول کا رنگ ان پر چڑھنے دیا، اب تک وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. ہم نے لڑکیوں کو موبائل دیا لیکن ان کی نگرانی نہیں کی. ہم نے انہیں انٹرنیٹ کنیکشن دیا لیکن موبائل کی گیلری اور ہسٹری کا جائزہ نہیں لیا. ہم نے ان کو جاب کی اجازت دی مگر ان کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھا. ہم نے ان کے فرینڈ سرکل کی جانچ نہیں کی. ہم نے ان کے چھپ چھپ کر بات کرنے کو معیوب نہیں جانا. کتنی لڑکیاں ہیں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے. گھر میں باپ نے کبھی تعریف نہیں کی، ماں نے کبھی تعریف نہیں کی، بھائی نے کبھی تعریف نہیں کی،
بہنوں نے ہمیشہ اس کے اندر عیب نکالا. ایک غیر مسلم لڑکا فیس بک پر آیا, اس نے سلام کیا, کہا محترمہ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. وہ بیچاری تو خوش ہو گئی کہ گھر میں میری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور یہ فیس بک پر میری آواز سننے کے لیے ترس رہا ہے. اس نے اپنی آواز میں کچھ کہہ دیا. سامنے مکار بیٹھا تھا, اس نے کہا ارے آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اتنی میٹھی ہے, بالکل شہد ملا ہوا ہے. اب یہ اس پر فریفتہ ہو گئی کہ محبت کے چند جملے آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ اپنی عزت اور آبرو کھوتی ہیں, اس کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر جاتی ہیں. اور آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کیوں میری بہنوں, اسلام اتنا حقیر ہو گیا ہے, ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے. کسی نے محبت کا اظہار کر دیا, کسی نے سوشل میڈیا پر آپ کی چند تعریفیں کر دی اور آپ نے اپنا دین اور ایمان سب بیچ ڈالا. اتنی حقیر ہماری شریعت تو نہیں ہے میری بہنوں, اتنا سستا ہمارا دین تو نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے. ویلنٹائن ڈے منانے والوں سے پوچھو کہ تمہاری بہن کو کوئی گلاب کا پھول دیا کہ نہیں, تو وہ بھڑک جائے گا. ارے تم کیسی بات کر رہے ہو, تم نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا, اس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا تو بہت اچھی بات ہے. تمہاری بہن نے کسی کے ساتھ منایا اور کسی نے پوچھ لیا تو تم کو برا لگ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جس کو محبت کا نام دے رہے ہو یہ محبت نہیں ہے, یہ ٹائم پاس ہے. اسی لیے لوگ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں. اور جب جی بھر جاتا ہے تو جس طرح قلم استعمال کرنے کے بعد قلم کو پھینک دیا جاتا ہے, اسی طرح رشتوں کو بھی پھینک دیتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان نکاح ہوتا ہے, مولوی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے لڑکے سے کہتے ہیں میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا ہے, کیا آپ نے قبول کر لیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے ہاں میں نے قبول کر لیا ہے. جب اللہ کا نام لے کر کے نکاح ہوتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اب میں محبت پیدا کروں گا. یہ ایسی عجیب و غریب محبت ہے جو کسی ریسٹورنٹ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی پارک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو کسی کالج کے کمرے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی, جو دنیا کے کسی گندے روم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. یہ محبت پیدا ہوتی ہے نکاح کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سورۃ الروم آیت نمبر 21. اللہ کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بنایا, تمہارا جوڑا بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. مرد کو عورت کے ذریعے, عورت کو مرد کے ذریعے سکون ملتا ہے. شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر کسی بیوی کے اندر اتنی چھمتا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے اور شوہر اپنی بیوی کو سکون نہ دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ اپنے رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عیسائیوں کے ایجاد کردہ رسم و رواج سے بچا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب, بچی نے بہت ہی بہترین انداز میں ویلنٹائن ڈے کی بنیاد پر اس موضوع پر خطاب کیا ہے جو آج وقت کی ضرورت بھی ہے. ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے ایک صحیح 10 روپیہ اور اپنے والدین کی طرف سے 200 روپے کا انعام ملا ہے. آج وہ اپنا انعام دے کر وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. یقیناً ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور اپنے اسلاف کو دیکھ کر کے چلنا چاہیے. یہود و نصارہ ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ جو رہنمائی قرآن اور حدیث سے ہمیں مل سکتی ہے, ہمیں کسی اور کتابوں سے یا کسی اور کے چلن سے وہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی رہنما ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے تو وہ رہنمائی ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی, وہ رہنمائی ہے سلف صالحین کی, وہ رہنمائی ہے صحابہ کرام کی. آئے ہم بدعت و خرافات اور
से बाहर निकले और एक नई दुनिया सुन्नत मुतहर्रा की रोशनी में बनाए। मैं रुकैया बिन्त करीम के बाद दावत दूंगा महसूना बिन्त मोहम्मद शमीम को, जिनका मौजूद है और हमारा माशरा वो आए और अपने मौजूद को ज़ाहिर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फ़र बिज़ातिद्दीनि तरिबत यदाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुखारी 590, मुस्लिम 466। काबिल एहतराम सदर अंजुमन, काबिल कदर हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानानी गिरामी, लायक तकरीम असातिज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सालाना अंजुमन के इस खुशगवार मौका पर आप सबके सामने चंद अल्फाज कहना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। मैं आज जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहती हूँ उसका मौजूए सुखन है, जहेज़ और हमारा मुआशरा। जिस मौजूए सुखन पर मैं तकरीर करने की जसारत कर रही हूँ वो हमारे मुआशरे का ऐसा नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज़ एक ऐसा नासूर बन गया है जो तेज़ हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज़ की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक ज़ार बनकर यह सुर्खियाँ छपती है कि फुला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फुला शख्स ने मज़ीद जहेज़ का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। बकौल शायर, बेटी को बोझ समझ लिया हमने, बेटी को बोझ समझ लिया हमने, जहेज़ को रस्म बना लिया हमने। बेटी तो रहमते रब है घर की, बेटी तो रहमते रब है घर की, इसे सौदा बना लिया हमने। अखबारात की ये सुर्खियाँ भी गैर कौमों ही के बारे में नज़र आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस ये रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी मुआशरे में फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज़ के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा कहीं रुकैया है। काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करदा हसीन तोहफ़ा है जिसने इंसानी ज़िंदगी को राहनाई बख्शी। उसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम की ज़िंदगी से खौफ और वहशत को दूर किया, मगर उन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फ़ानी में जितने मज़ालिम बरपा हुए थे उनमें से ज़्यादातर सिन्फ़े नाज़ुक पर ही किए गए थे। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत ही काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। आज भी उन मासूम दोशीज़ा पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर तशद्दुद की खारदार झाड़ियाँ इनके राह में हाइल है। आज भी उन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों की बच्चियों पर अल्लाह की ज़मीन अपनी उसात और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है इसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हुई है और उन्हें हरदम उसकी शादी की फिक्र सताती रहती है। जब वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए किसी लड़के को तलाश करते हैं तो जहेज़ के मुतालबात इनके इरादों को वहीं मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज़ के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, ज़रा देखो सईदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि
जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पेवंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की घर की जानिब से रवाना हो रही हैं और जहेज़ में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके हैं। ये मुख्तसर सा सामान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए हमें जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट हो तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदे दीन थे। अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट हो तो हज़रत अली असदुल्ला थे। उसके बावजूद भी तुम जहेज की तमन्ना रखते हो। अगर हम सब मिलकर ये रस्म दूर करें तभी ये दुनिया इस मुहलक बीमारी से निजात पाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर ही दम लेंगे। बकौल शायर, ये संग गरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। ये संग गरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। आया वाह जहेज जैसी मलऊन रस्म को हमारे मुआशरे से मिटा दे और हम सबको जहेज लेने और देने से बचा और हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहेज की रस्म ने बेटी को बोझ बना डाला है, बाप के ख्वाबों को भी कर्जों में डुबा डाला है। यकीनन ये बड़ी लानत है और इस लानत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को नजात दे। मोहसिना के तकरीर से खुश होकर के इनके वालिदैन की तरफ से 200 रुपये का इनाम आया है और मर्तशा बिन्त सलीम जो इनकी फ्रेंड है, इनकी दोस्त है, उनकी तरफ से 110 रुपये का इनाम आया। वो आपका अपना इनाम भी कर दिया है और वैलेंटाइन डे के मौसम पर रुक़ैया बिन्त करीम ने तकरीर की थी, इस पर एक साहब खुश होकर के उन्हें 40 रुपये का इनाम दिया और अपना इनाम दिया। मैं दावत दूंगा मोहम्मद सैफ बिन मोहम्मद शफीक को, जिनका उन्वान है दर्द दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी। इस मौजू पर खिताब करेंगे मोहम्मद सैफ बिन मोहम्मद शफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21। काबिल एहतराम सदर अंजुमन, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़े कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है दिया दर्द जिसने उसे भी रुआ दी। नबी रहमतुल लिल आलमीन एक ऐसे ज़माने में जलवागर हुए जब सारी कायनात गुमराहियों की दलदल में फंसी हुई थी। दुनिया का कोई टुकड़ा ऐसा ना था जो जलालत की घटाटोप अंधेरों में ना डूबा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कायनात के लिए बाइस रहमत है। नबूवत से पहले भी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन और रहमतुल थे और नबूवत के बाद भी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत को रहमत और आफत का दर्स देती रही। मक्का में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अखलाक पेश किया जैसे कांटों के दरमियान गुलाब खिलता हो। इसीलिए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आपके चाहने वालों का झुमकटा रहता था। अल्लाह का इरशाद है, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। सूरह इमरान आयत नंबर 67। आप बस ज़बान और सख्त दिल होते तो लोग तुम्हारे पास से चढ़ जाते। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल लम यकुनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला मुतफ़ाहिशन व काना यक़ूलु इन्ना मिन ख़यारिकुम अहसनकुम अख़लाक़। सही बुखारी हदीस नंबर 3559। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़बान और लड़ने वाले नहीं थे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। अगर हमें अल्लाह पे एतमाद, तवक्कुल, अमानतदारी व दियानतदारी और गफूर और गुज़र की मिसाल देखनी है तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में देख सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35. یعنی جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر اختلال دکھایا تو بھی دکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسرے کے دکھ درد بانٹنے اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دل محبت و شفقت کے بے پناہ جذبات سے لبریز تھا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 128. یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے, تمہاری تکلیف اس پہ گرا گزرتی ہے, وہ تمہاری منفعت کا بڑا خواہش مند ہے اور ایمان والوں کے ساتھ بڑا شفیق اور مہربان ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں وغیرہ سب کے ساتھ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا. ظالموں کا ظلم سہتے رہے, در گزر فرماتے گئے. یاد کیجئے اس وقت کو جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو طائف کے سفر میں لہولہان کر دیا, حتیٰ کہ اپنے آباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اس وقت عذاب کا فرشتہ نازل ہوا اور کہنے لگا کہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اسی کے درمیان ان کو پیس دیا جائے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے ان کی نسل ضرور ایمان لائے گی. سبحان اللہ, آپ تو سب کے لیے رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. تاریخ شاہد ہے کہ رمضان سنہ 8 میں جب مکہ فتح ہوا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین پر فتح حاصل ہوئی اور مکہ میں آپ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو انہیں مکہ والوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے, آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا, چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا تھا, آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا, اور ان میں وہ ہند بھی تھی جس نے آپ کے چچا کا سینہ چاک کیا تھا, اور ان میں وہ سرداران قریش بھی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی تھی. اس عظیم فتح کے دن آج صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 فوج تھی اور تمام کی تمام فوج آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مشکرین مکہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھی. آج موقع تھا گزشتہ مظالم کا حساب چکانے کا اور ان کے کرتوتوں کے انتقام کا, لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ تو مکارم اخلاق کے پیغمبر بن کر آئے تھے. لہذا آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم طلقاء, کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو. اعلان ہوتا ہے جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو امان ہے, جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے. امن امن ہر طرف امن کی پکار ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, محبت کے یوں اس نے دریا بہائے, محبت کے یوں اس نے دریا بہائے کہ دل اس کا چھینا جیسے لینے آئے. جو عمدہ نمازی کے جوہر دکھائے, جو عمدہ نمازی کے جوہر دکھائے, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. لیکن آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل شکستہ ہو جاتے ہیں, معمولی تانوں سے گھبرا جاتے ہیں. تو آج ضرورت ہے سنت نبویہ اور طریقہ محمدی کو اپنا آئیڈیل بنانے کی اور باقی شرح زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا اور ہمیں اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے اور ہمارے اندر عفو و غضب کی صفت پیدا کر. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف کے بعد میں خطاب میں مسیح احمد وہ آئے پڑھتے ہیں ان کا تقریب کا عنوان ہے وسیلہ کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ایسوسیشن کے ماننیہ ادھیکش مہودے مالکوں کے نرنئے کا سمان کریں. پریہ شکشکوں, وشیشٹ اتتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وارشک سمیلن کے شبھ اوسر پر میں آپ سبھی کے سامنے کچھ شبد کہنے آئی ہوں. آج کا میرا وشے ہے وسیلہ کی واستوکتا. اس وسیلہ کا ارتھ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے کاموں میں سفلتا کے لیے اپنے نویدن سداچاری مومن بھائی سے دعا کے لیے نویدن کرے, یا کوئی آدمی سوئم اپنے مومن بھائی کے حق میں اس کے نیک کاموں میں سفلتا کے لیے دعا کرے.
چاہے دعا کرنے والا اپنے مومن بھائی کی اپستھتی میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرے یا اس کے انپستھت میں سب صحیح ہے، کنتو پرارتھنا کرنے والے کا جیوت ہونا آوشیک ہے۔ مردہ مومن بھائی کی قبر پر جا کر اس سے وسیلہ کا اپنے پتا حضرت یعقوب علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی تھی۔ اپنے پاپی بیٹوں کی انمتی پر آپ نے ان کی مکتی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا مغفرت کے لیے دعا کیجئے، نسندہ ہم گناہگار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشنے کی دعا کروں گا، نسندہ وہی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے دوران مسلمانوں کو بھی شکشا دی گئی ہے کہ ہم گناہوں کی مکتی کے لیے اپنے زندہ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ پکڑیں، جس پرکار حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے اپنے پتا کی دعا کو اپنی معافی اور مکتی کے لیے دعا کا وسیلہ بنانا ثابت ہے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں ورشا کی دعا کے لیے نویدن کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے انورودھ پر اللہ سے ورشا کی دعا کے لیے فرماتے، پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو ہو گئی اور آپ اپنے اللہ سے جا ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکال کے زمانے میں ورشا کی دعا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ بنایا، ان کی دعا سے ورشا جیسی رحمت نازل ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کال میں لوگ اکال میں گر جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استسقاء کی دعا کے لیے کہتے اور کہتے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے ہم ان کے وسیلے سے کال دور کرنے کے لیے دعا کراتے تھے تو وہ سنچت کر دیتا تھا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں نہیں رہے ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ تجھ سے کال دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ورشا دے تو اللہ کی اور دعا قبول ہوتی ہے اور ہم لوگ سنچت ہوتے ہیں۔ اس روایت سے جہاں ہے پتہ چلتا ہے کہ جیوت مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، وہیں یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے نویدن کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا پھر کہیں دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے نویدن کرتے، لیکن ان لوگوں نے کداپت نہیں کیا بلکہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ یہ گھٹنا اس واستوکتا ترک کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کے بعد ان کی دعا کو وسیلہ بنایا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کسی جیوت مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا نقل کر دینا اچت معلوم ہوا تاکہ واستوکتا اسپشٹ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ایوم استھت کو وسیلہ نہیں بنایا تھا، نہ کہ ماتر آپ کو استھت وقت کو یہی کارن ہے کہ اپنی دعا میں توبہ اور استغفار کو وسیلہ لیا۔ اللہ ایسے مومن بندوں کی پرشنسا کی جو اپنے گزرے ہوئے مومن بھائیوں کے حق میں دعا خیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں مومن کے لیے کنانہ پیدا کر، ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے مومنوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے حق میں دعا خیر کرنی چاہیے، یہی ان سے عقیدت و محبت ہے۔ یہاں پر کسی بھی پرکار کی دھارمک وسیلہ کی بحث مکمل ہو گئی کہ اللہ کی نکٹ اور اس میں پتہ پراپت کرتے ہیں، اور دعا کی سویکرتی کے لیے ماتر 3 دھارمک وسیلے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں: اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ، جیوت مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ، مومن کے ایمان اور نیک اعمال کا وسیلہ۔ یہ ماتر 3 دھارمک وسیلے ہیں جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں سب غلط ہیں۔ اب انت میں اللہ سے پرارتھنا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد باری ہے ثنا بنت محمد شمیم کی، ان کا عنوان ہے عبادات الاستعانہ اللہ کے لیے۔ اس کو گزارش ہے کہ اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على صفوة انبیاء محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। काबिल एहतराम सदर अंजुमन, काबिल कद्र हकम साहिबान, लायक तकरीम असातिज़ाए किराम, मेरी मकतब सहेलियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सालाना अंजुमन के खूबसूरत मौका पर आप सबके सामने चंद अल्फाज कहना मेरे लिए बाइस मुसर्रत और एजाज़ की बात है। इस पुररौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इबादत व इस्तिआनत अल्लाह के लिए ख़ास है। हम हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला से बार बार ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन मस्जिद से बाहर निकलते ही अहद भूल जाते हैं और अल्लाह के बंदों, वलियों और मरे हुए बुजुर्गों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए नजरो नियाज चढ़ाते हैं, उनको अपना मुईन व मददगार समझते हैं और ये भी समझते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ फैज़ हासिल होता है। मज़ार परस्ती और कब्र परस्ती हमारा शेवा बन चुका है। उन कामों का ताल्लुक इस्लाम से ज़रा भी नहीं है। ऐसा काम वो लोग करते हैं जिन्होंने कुरान और हदीस की तालीमात को पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तशरीह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में उसको समझा नहीं है और बड़े बड़े आलिम होने का दावा करते हैं और हमारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों को भी जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया कि आप अल्लाह का शरीक ठहराएं, हालांकि उसी ने आपको पैदा किया है। इस शिर्क की जड़ काटने के लिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया ताकि आप दुनिया वालों को तालीम दे कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, वो बेनियाज है, ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी से जना गया है। उसके बराबर कोई नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम मुहताज हो, तुम्हें सिर्फ उसी की इबादत करना है, उसी से मदद मांगना है और उसी से दुआ करना है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। सूरह क़ाफ 16 और सूरह बकरा आयत नंबर 186 में है। मुहतरम सामाईन, गुमराह कौमें जो ये समझती है कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए किसी सीढ़ी की, किसी ज़ीना की ज़रूरत है, वो मज़कूरा आयात का बग़ौर मुताला करें। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमा रहा है कि जब मेरे करीब या दूर होने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाए तो मैं तो करीब ही हूँ। इसमें ज़बरदस्त लताफत है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि कुल कहे कि मैं तो करीब ही हूँ, बल्कि डायरेक्ट बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया कहा कि मैं तो करीब ही हूँ, यानी मुझे पुकारने के लिए किसी वास्ता की या चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, तुम अपने रब को आजिज़ी के साथ और चुपके चुपके पुकारो। सूरह आराफ आयत नंबर 55। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट की तारीखियों में दुआ सुनने वाला कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ही है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैंने कसूर किया। सूरह अंबिया आयत नंबर 87। मज़कूरा दुआ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ना तो किसी अल्लाह के वली को पुकारा है और ना ही किसी नबी का वसीला दिया है। गुमराह लोगों का अकीदा कि अल्लाह के वली जिंदा है, इस वजह से अर्ज़ करते हैं ये अकीदा सहीह नहीं है, गोया वो कुरान पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन ही तुम लोग पूरा उजर पाओगे। उलमा हनाफ ने फरमाया जो शख्स ये कहे कि बुजुर्गों की रूह हाजिर है और सब कुछ जानती है तो ऐसा शख्स काफिर है। शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और हराम कामों का इर्तिकाब करना, मसलन कब्रों पर चिराग जलाना
اور ان پر چادر چڑھانا اور سرود و گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا بدعت قبیحہ میں سے ہے اور ایسی محفلوں میں حاضر ہونا منع ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قبر پرستی اور مزار پرستی، شرک جیسے عظیم گناہ سے بچا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد نمبر دوسرا دوسرے احمد وہ آئے اور اپنے موضوع کو وضاحت کرے، ان کا عنوان ہے شب برات کی حقیقت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم صدر انجمن، قابل احترام حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، عزیز مہمانان گرامی اور میری مکتب کی سہیلیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے اس سالانہ انجمن میں چند الفاظ کہنے کا موقع ملا۔ میرا موضوع ہے شب برات کی حقیقت، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص دین کے نام سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت ہے اور ایسا شخص مردود و ملعون اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی دین میں نئی چیز کا تعلق اس سے نہ ہو وہ چیز بھی مردود ہے۔ مگر امت اسلامیہ کے کچھ نافہم اور نام نہاد مسلمانوں نے جو جائز اور مشروع امور کو چھوڑ کر ایسے اعمال ایجاد کر لیے ہیں جن کا اسلام اور کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہی امور میں سے ایک بدعت شب برات ہے۔ حالانکہ اگر بدعت کی اینک اتار کر اینک اسلام سے دیکھا جائے تو شب برات کا اسلامی شریعت میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے اور نہ اس دن کے روزے کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس کے برعکس ماہ شعبان میں عمومی طور پر روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے بالمقابل ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر روزہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینہ میں اتنے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان کی 15 شب کو شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات کس نے کیا کہا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور کیا کتاب و سنت میں یہ نام پایا جاتا ہے یا نہیں، اور یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ شب برات میں لفظ شب فارسی ہے اور برات عربی ہے جس کے معنی بیزاری و نفرت کے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ متعدد بار برات بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمان باری ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ 15 شعبان کے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے اور جنہیں اخبارات، جلسوں اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے ان میں اکثر موضوع و من گھڑت روایات ہیں جن کا اسلام اور کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے حدیث ہے جو موضوع اور ضعیف ہے جس کو اہل بدعت دلیل بتا کر شب برات کو رواج دیتے ہیں اور نافہم اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اس کی فضائل اور کار خیر بتا کر گمراہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے حدیث ہے جو موضوع اور ضعیف ہے
15 شعبان میں طرح طرح کے بدعت و خرافات رچی جاتی ہے. اس رات انتہائی گرم جوشی سے سہار سجائے جاتے ہیں. بلبلوں قمقموں اور روشنیوں سے چکا چھوند کر دیا جاتا ہے. اس رات لوگ مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرتے ہیں. ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. ان میں اکثر نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں امان بن کلیم اللہ ہوا ہے اپنا تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن يحسن من الله صبغة. سورة البقرہ آیت نمبر 138. معزز صدر انجمن، قابل احترام حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پر رونق بزم میں میرا موضوع خطاب ہے داڑھی سے نفرت کیوں. اسلام ایک جامع و ہمگیر مذہب ہے. اس میں فطری، انسانی اور اخلاقی نیز ہر قسم کی تعلیمات پائی جاتی ہے. اسلام کی ایک تعلیم داڑھی رکھنا بھی ہے. داڑھی جو اللہ کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مومن کی زینت، مرد کی شان، چہرے کا تاج، عورت اور مرد کے بیچ فرق کرنے والی شے کے متعلق مختلف نظریہ ہے کہ کیا واقعی عمل سنت ہے یا یہ کہ فرض ہے نہ فرض ہے، بلکہ اس معاملے میں ہم بالکل آزاد ہیں. داڑھی رکھیں تب بھی ٹھیک، نہ رکھیں تب بھی ٹھیک، چھوٹا رکھیں تب بھی ٹھیک. یہ سمجھنے نہایت ضروری کہ داڑھی کا صحیح مفہوم کیا ہے. داڑھی انسان کے چہرے پر کانوں اور گالوں سے لے کر جبڑوں تک کے جتنے بال ہوتے ہیں وہ سب داڑھی کہلاتے ہیں. داڑھی مڑانے کے پردے میں آج مسلمانوں میں داڑھی مڑوانے کا عام رواج ہو گیا ہے. داڑھی مڑانے کے پس پردہ داڑھی سے نفرت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ چہرے پر داڑھی کی جھنجھٹ کو ناپسند کرتے ہیں اور داڑھی سے آزاد ہو کر آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ نفاق اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایسے لوگ جن کے لیے کوئی معمولی قربانی بھی نہیں دے سکتے. داڑھی کی حقیقت اور اہمیت بہرحال حالت کے بدلنے سے دین نہیں بدل سکتا اور اکثریت کی بہم سو چیز جائز نہیں ہو سکتی. حق حق ہے چاہے کتنے ہی کم لوگ اس پر عمل کریں، اور باطل باطل ہے چاہے کتنی کثرت سے لوگ اس پر عمل کریں. داڑھی اسلام کا ایک شعار ہے جس کی تعلیم تقویٰ کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کی یادگار کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہوتا ہے. داڑھی کی حقیقت اور اہمیت بہرحال حالت کے بدلنے سے دین نہیں بدل سکتا. داڑھی کی شرعی حیثیت آج مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے ہیں. خاص طور پر سکھ، یہودی، عیسائی، سادھو بھی لمبی داڑھی رکھتے ہیں. لہذا مسلمانوں کی داڑھی کی خصوصیات کیا رہ گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب لوگ عام طور پر داڑھی رسم و رواج اور فیشن کے طور پر رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ داڑھی سنن الفطرہ میں شامل ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے داڑھی رکھنے کا شرعی حکم ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. داڑھی مڑوانا کفار کی مشابہت اور اللہ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت ہے. چونکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک مستقل نظام شریعت عطا کیا ہے جو ساری دنیا کے لیے ضروری ہے. اسلام کے اس دینی و معاشرتی نظام زندگی دل سے پسند کرے اور پھر سختی کے ساتھ عمل کرے اور ذہن غلامی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے ان کی تہذیب کو ہرگز نہ اپنائے. کیونکہ داڑھی مڑوانا یہود اور نصارہ اور ہندوت پرستوں کا شعار ہے. اور جو لوگ پوری داڑھی میں سے کچھ کم کرتے ہیں یعنی اس رخسار کو اس طرح سے صاف کرتے ہیں یا قینچی سے کاٹ دیتے ہیں یا صرف ٹھڈی پر تھوڑی داڑھی رکھتے ہیں،
ان تمام صورتوں میں حکم رسول واف اللحی داڑھی بڑھاؤ کے صراحتاً خلاف ہے، اس لیے کہ داڑھی مڑوا کر ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی مشابہت اختیار کرنا دراصل ان کی کافرانہ تہذیب سے محبت رکھنا ہے، کیونکہ ان کی مشابہت اختیار کرنا دراصل ان کی کافرانہ تہذیب سے محبت رکھنا ہے۔ داڑھی کا مذاق اور اس سے نفرت کفر کی علامت ہے۔ آج اسلام خود مسلمانوں میں اتنا اجنبی ہو چکا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور داڑھی والوں کو بیوقوف اور احمق عقل سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت رکھتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ داڑھی سے نفرت کے پردے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، اس لیے کہ آپ کی تمام سنتوں سے محبت ہو۔ لیکن داڑھی مڑوانے والے لوگ عام طور پر ہر قسم کے برائی اور حرام کاری کو معمولی کام سمجھتے ہیں اور انہیں برائی سے ذرہ بھی نفرت نہیں رہی۔ وہ ہر قسم کے برے کام کو نہایت آزادی اور بے حیائی سے کرتے ہیں اور ہر برا کام ان کے نزدیک مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ بے شک مجرمین ایمان والوں سے مذاق کیا کرتے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارہ کیا کرتے۔ ایسے منافقین کہ اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اور انہیں عذاب عالم کی دھمکی دی ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایسے لوگوں کو صراحتاً کافر قرار دیا ہے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بے شک جن کو داڑھی سے محبت ہے انہیں اپنے رسول سے محبت ہے، اور جس کو داڑھی سے نفرت ہے وہ سنت رسول سے اور جس کو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تقریر سے خوش ہو کر کے آپ کے والدین نے 250 روپے کا انعام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یاد امان اللہ کے بعد باری ہے عبداللہ بن نظام کی، اس میں ہماری اس موضوع پر اپنی کوشش کریں گے۔ عبداللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ قابل احترام صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، معزز مہمانان گرامی، لائق تکریم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سالانہ انجمن میں میرا موضوع یہ خطاب ہے، کارٹون کی حقیقت اور بچوں پر اس کے مضر اثرات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور ہر وہ ایک چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، ڈرامے، ناول، جنسی رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سبھی آ جاتے ہیں۔ جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلم وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھی کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتے رہے تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہے۔ دشمنان اسلام نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے پھیرنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ٹی وی تیار کیا
جس سے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے اور ان کے عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ٹی وی کی ایجاد کے آغاز میں ہفتہ شب میں ایک فلم دکھائی جاتی ہے جو مذہبی ہوا کرتی تھی، اس میں کسی حد تک حجاب کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اس کے بعد مختلف قسم کے سیریل ایجاد کیے گئے۔ ابتدا میں بھی اس کا یہی حال تھا، لیکن بعد میں سب میں بے حیائی اور موسیقی وغیرہ کو ٹھوس دیا گیا کہ وہ بیٹر ہے ماں باپ کے حکموں پہ فدا، کہ وہ بیٹر ہے ماں باپ کے حکموں پہ فدا۔ جس نے بچپن ہی سے ٹی وی کی ہوا پائی، یوں تو ہر روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں جو مسلمانوں کو دین سے بڑی تیزی دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں ٹی وی بھی ایک ہے۔ پہلے عام طور پر مسلمانوں کے گھروں کا معمول یہ تھا کہ والدین فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے، بچوں کو نماز کے لیے جگاتے اور پھر اسکول بھیج دیتے۔ صلاۃ مغرب کے بعد والدین اپنے بچوں کو سیرت انبیاء، سیرت صحابہ، سلف صالحین کے واقعات سناتے اور چھوٹی چھوٹی صورتیں اور دعائیں وغیرہ یاد کراتے۔ صلاۃ عشاء کے بعد بچوں کو سلا دیا جاتا اور والدین بھی سو جاتے۔ اس کے بعد جاگنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن جب سے ٹی وی آئی اس نے لوگوں کی مزاج، معمولات، عادات و اطوار، ذوق اقدار کو بدل دیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی دن کا آغاز ٹی وی کی نشریات دیکھنے اور سننے سے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ بچوں کے اسکول جانے تک ان کی نظر ٹی وی پر ہوتی ہے اور دوسری نظر تیاری پر۔ اسکول میں بھی بچوں کا بیشتر وقت ٹی وی کے ڈراموں، فلموں، کھیلوں، کھلاڑیوں پر بحث اور تفسیریں میں گزر جاتا ہے۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد بچے اپنے اپنے پسندیدہ پروگرام کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سونے تک جاری رہتا ہے۔ ٹی وی سے موسیقی، فیشن پرستی، حیا سوزی، بے پردہ، جرائم کا فروغ اور حقوق و لباس میں اس کا تقصیر بھی ہوتی ہے۔ کارٹون کی ایجاد، یوں تو ٹی وی پر بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہے، لیکن ہمارا موضوع کارٹون کے تعلق سے ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹون کا بھی ایجاد ہوا۔ ان لوگوں نے کارٹون کو سن 1992 میں ایجاد کیا اور سب سے پہلا کارٹون سونی ٹی وی پر دکھایا گیا، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور اپنے بچوں کو بھی دکھایا۔ کارٹون کے ذریعے ہمارے بچوں کے عقائد پر حملہ کیا گیا، ان کے ذہن و دماغ میں کفر و شرک بھر دیا، ان کے اندر مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت اور چوری کو عام کیا گیا۔ کارٹون میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس نے بچوں کے عقائد پر کئی اثر پڑتی ہے۔ مثلاً ایک بچہ ڈوری مون کے پاس آتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے فلاں نے مارا ہے۔ ڈوری مون اسے گیجٹ دیتا ہے، وہ جا کر اسے مارتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ یہ بچہ اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یا سجدہ کرنا شرک ہے۔ اسی طرح ننجا دوڑی پانی پر چلتا ہے، کپڑے کے ذریعے ہوا میں اڑتا ہے، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، کھڑی بلڈنگ پر سیدھا چڑھ جاتا ہے۔ جب بچہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کی بھی نقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عبداللہ نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی ہے، ان کی تقریر سے خوش ہو کر کے ان کے دوستوں میں اور ان کے والد کی طرف سے کچھ انعامات ملے ہیں، آپ کو اپنا انعام دیں گے۔